أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، ابا جان میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لو کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستارے، سورج اور چاند سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، سورج سے مراد باپ ہے اور چاند سے مراد ماں ہے۔ امام محمد نے اپنی کتاب بغوی میں لکھا ہے کہ 11 ستاروں سے مراد بھائی، 11 سورج سے مراد باپ اور چاند سے مراد ماں ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری کا حوالہ دے کر یہ لکھا ہے کہ 11 بھائیوں کا نام کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ جب تک ہمیں بیٹوں کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم پوری تفسیر کو، جو سب سے اصل لباب ہے خواب، ہم اس نچوڑ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی ماموں کی ایک لڑکی تھی جس کا نام لیا بنت لیان تھا۔ لیا بنت لیان سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام ہے روبیل، دوسرے کا نام ہے شمعون، تیسرے کا نام ہے عدی، چوتھے کا نام ہے یہودا، 5ویں کا نام ہے ریان، 6ٹھے کا نام ہے یشہر۔ اور 2 باندیاں تھیں، ایک باندی کا نام تھا زلفا اور دوسری کا نام تھا یلہما۔ زلفا سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، دان، تفتالی، اور یلہما سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جاد، عاشر۔ کل ملا کے ہوتے ہیں 10۔ لیان کے انتقال کے بعد لیان کی ایک بہن تھی جس کا نام راحیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے فوت شدہ عورت، ان کی اہلیہ لیان،
کہ انتقال کے بعد لیان کی بہن راحیل سے شادی کی تھی. جب شادی ہوئی تو ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام. کل ملا کے ہوتے ہیں 12. 6 لیا سے 4 بیٹے 2 باندیوں سے اور راحیل سے 2 یوسف اور بنیامین، کل ہو گئے 12. اب یہاں بات یہ ہے کہ کوكبہ 11 ستاروں نے سجدہ کیا اور سورج اور چاند نے بھی ستارہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا جس کا نام تھا بستان. اس بستان نے آ کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام کو جو 11 ستاروں نے سجدہ کیا تھا، کیا ان 11 ستاروں کے نام آپ کو یاد ہے؟ تھوڑی دیر اللہ کے نبی خاموش رہے اور پھر فرمایا، اگر میں بتا دوں تو تو مانے گا؟ تو کہا کہ ہاں مان لوں گا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے بتایا کہ وہ 11 جو ستارے تھے ان کے نام یہ ہے. ایک کا نام تھا جرسان، دوسرے کا نام تھا طارق، تیسرے کا نام تھا زبال، چوتھے کا نام تھا قابس، 5ویں کا نام تھا عمودان، 6ٹھے کا نام تھا الفلیق، 7ویں کا نام تھا مصباح، 8ویں کا نام تھا فروخ، 9ویں کا نام تھا فرق، 10ویں کا نام تھا ویساب اور 11ویں کا نام تھا ذوالکتفین. یہ 11 ستارے ہیں جس کے نام اللہ کے نبی نے بستان نامی یہودی کو بتایا تو اس نے کہا کہ سچ بتایا آپ نے، ہماری کتابوں میں بھی ان 11 ستاروں کے نام بھی یہی ہے. اب یہاں ایک آیت ہے، اس میں ٹکڑا ہے، یا ابتی، اے میرے ابا. قربان جائے یوسف علیہ السلام پر کہ خواب دیکھ رہے ہیں 12 سال کی عمر میں، خواب دیکھ رہے ہیں 12 سال کی عمر میں، اور یہ خواب بتا رہے ہیں اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کو. اور کس انداز سے کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں محبت کا اظہار ہونا ضروری ہے. اگر قریبی رشتہ داروں میں محبت نہ ہو تو یہ محبت نہیں ہوگی، پھر دشمنی ہو جائے گی. اس لیے ہمارے برادری میں باپ کو کیا نام سے پکارا جاتا ہے، وہ پورا کلچر بدل گیا ہے. اس لیے کہ باپ ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک ادب ہے. جب اولاد باپ کو ادب سے نہیں بلائے گی تو باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہیں آئے گی اور اولاد کے دل میں باپ کی بھی محبت نہیں آئے گی. یہ قرآن سے نقطہ مل رہا ہے ہمیں. ہماری زبان میں باپ کو بولتے ہیں ڈیڈی. کیا بولتے ہیں؟ ڈیڈی. اور آگے بڑھ کر کہوں تو پھر آگے بولیں گے پیا. کیا بولتے ہیں؟ پیا. ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ پیا نکلا ہی پاپ سے. پیا نکلا ہے کس سے؟ پاپ سے نکلا ہے. یعنی آج کی نوجوان نسل اپنے باپ سے ایسی نفرت کرتی ہے کہ لفظ پیا سے سمجھ ہمیں آ گیا ہے کہ تیرے دل میں پاپ ہے. اور ڈیڈی جو لفظ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ انگریزوں کا ہے. ڈیڈی لفظ انگریز کا ہے. جس کلچر میں باپ کا ادب نہ ہو اس کی بول میں بھی ادب کیسا ہو سکتا ہے؟ جس کلچر میں باپ کو بلانے کی تمیز نہ ہو اس کے ڈیڈی لفظ کے اندر بھی ادب اور محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جب باپ کو بلاؤ تو ادب سے بلاؤ. ڈیڈی بھی مت کہو، پیا بھی مت کہو. اس الفاظ سے پکارو جس الفاظ سے قرآن نے یوں کہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. قرآن کہتا ہے باپ کو جب بلاؤ تو ابو کہہ کر کے بلاؤ، والد ماجد کہہ کر کے بلاؤ، ابا جان کہہ کے بلاؤ. یہ ابا جان کہنا
ابا کہنا تمہارے دل میں اور اس باپ کے دل میں محبت کو بڑھانے کا سب سے پہلا فائدہ ملے گا۔ اور میں جب یہاں نیا آیا تو میرا ساتھ ایک عجیب کرشمہ آیا۔ میں جب یہاں نیا تھا تو نیا مدرسے کے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو بچوں کو میں نے پوچھا کہ تیرا باپ زندہ ہے؟ ہماری زبان میں باپ کس کو کہتے ہیں؟ اصلی باپ، خونی میرا رشتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دوسرے کو پوچھا کہ نہیں، تیسرے کو پوچھا کہ نہیں، لگا تھا جتنوں کو پوچھا تو نہیں، کوئی کہتے کہ ہاں۔ تو میں تھوڑی دیر ایک دم کنفیوز ہو گیا۔ میں نے کہا اگر سب کے انتقال ہو گئے تو یہ تو سب یتیم ہے۔ اگر سب کہتے ہیں کہ باپ نہیں ہے تو یہ یتیم ہے۔ تھوڑی دیر ہوا کہ میرا تھوڑا دماغ کا یہ تشویش ختم ہوئی، اور اچانک ایک انسان بیٹے کو لے کر کے مدرسے میں آیا کہ وہاں سے داخلہ کروا، اور اس کا ایک بچہ میرے پاس ہی پڑھتا تھا۔ تو میں نے کہا ابھی تو اس نے یوں کہا تھا کہ میرا باپ نہیں ہے، اور یہ آیا کہاں اچانک قبر میں سے اٹھ کے۔ تو تھوڑی دیر میں سوچ کر کہا، میں نے کہا کیا نام خیریت؟ کہ ہاں۔ کہ تمہاری بچی؟ کہ ہاں۔ میں کیوں آیا؟ کہ داخلہ کرانے آیا۔ تمہاری کوئی دوسری اولاد یہاں پڑھتی؟ کہ ہاں یہ رہان میرا بیٹا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، جس کو باپ کہنا تھا اس کو کیا کہہ دیا، جس کو ابا کہنا تھا اس کو کیا کہہ دیا۔ ارے دادا کو تو کیا کہیں گے، دادا کہو، اور ابا جان کو ابا ہی کہو، ورنہ میرا جیسا بھی کہے گا کہ سب یتیم ہے۔ اس لیے الفاظ سمجھو۔ کبھی کبھار ہمارے محاورے میں الفاظ ایسے ہو جاتے کہ الفاظ کی وجہ سے ادب نکل جاتا ہے۔ اب کچھ نہیں سمجھے گا تو یہی سمجھے گا جس نے کہ ہم نے ہماری زندگی 24 سالہ زندگی میں باپ کو والد نہیں کہا بلکہ ابا جان کہا ہے، ابو کہا ہے، والد محترم کہا ہے ہم نے۔ اور جب ہم یہ تہذیب ہم کسی اور کلچر میں جا کے نہیں دیکھیں گے تو وہاں تو ہم تشویشناک ہو جائیں گے کہ یہ معاملہ کہاں سے آ گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ابا کو پیا بھی نہ کہے، ڈیڈی بھی نہ کہے، بلکہ ابا جان کہے۔ یہ یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تمہارے باپ کا مقام بہت بڑا ہے، ادب سے بلاؤ، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا آگے جملہ ہے انی رأیت، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا۔ 4 الفاظ ایسے ہیں کہ انسان اس کو کبھی استعمال نہ کرے ورنہ خود پھسل جائے گا۔ پہلا جملہ ہے انا، میں، یہ انا ہے نہیں میں۔ دوسرا ہے لی، میرا، میراج کسی اور کا نہیں۔ اور تیسرا ہے اندی، میرے پاس، اور چوتھا ہے نحن۔ یہ 4 الفاظ ایسے سخت ہے کہ قرآن مجید میں بھی نقل کر دیے ہیں، اور انسان کو بتا دیا گیا ہے کہ ان 4 الفاظ کے بولنے سے بچنا ورنہ پھسل جائے گا۔ لفظ انا کو سب سے پہلے کس نے بولا؟ انا یعنی میں۔ سب سے پہلے جو انا کا استعمال ہوا ہے وہ شیطان نے کہا۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر تو اس نے یوں کہا تھا انا خیر من خلقتہ من طین وخلقتہ من نار۔ کیسی بات کرتے ہو تم؟ میں سجدہ کروں آدم کو جو مٹی سے بنائے؟ میں آگ سے بناؤں؟ میرا کام ہے آگ کا اوپر جانا، مٹی کا کام ہے نیچے آنا، میں مٹی والے کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو شیطان نے میں کہا، اللہ نے کہا کہ چل نکل، مردود ہو کر زمین پر۔ دوسرا اندی، لی ہوا ہے، اور یہ لی کا استعمال ہوا ہے فرعون نے کیا۔ کیسے؟ اس کے پاس دریاؤں کی طاقت تھی، دریا تھا اس کے پاس، تو اس کو دریا کی طاقت کو دے کر گھمنڈ تھا، تو کہہ رہا تھا یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ تم دیکھتے نہیں وہ دریا وغیرہ تو میرے ہاتھ میں چل رہے، تو میرے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے ہیں، تو ابھی دیکھ اسی دریا میں ڈبویا جس دریا پر ناز تھا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ میرا تیرا سب نکال دے، یہ سب جو دیا ہے وہ میرا ہے۔ تیسرا جملہ ہے اندی، میرے پاس۔ یہ بولے تھے قارون بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے پاس جو مال ہے وہ میرا ہے اور میرے خون کی پسینے کی کمائی ہے۔ یہ قارون نے جملہ کہا۔ اللہ وہ کہہ رہا تھا یہ بزنس بھی میرا، میں نے علم سے کمایا، دیکھو نا میرے چاروں طرف دیکھو گھوڑے ہیں، اس پر چابیاں ہے، یہ تو میری محنت ہے۔
اللہ فرماتے کہ اب ٹھہر تھوڑی دماغ کی کھوپڑی صحیح کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی خزانے کو اس کے سر پہ مار کر زمین میں دسا دیا کہ چل عندی، کچھ نہیں تیرا۔ اور چوتھا ہے نحنو، یعنی ہم سب۔ یہ ہم سب کا جو جملہ استعمال ہوا یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم تو جماعت ہے، ہم تو ایک غم غفیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دین بھی دکھایا کہ جس یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، یوسف کے سامنے شرمندہ ہو کے کھڑا ہونے پڑا، معافی بھی مانگنی پڑی اور اپنی غلطی کا اقرار بھی کرنا پڑا۔ اے بھائیوں، تم نے نحنو کہتے ہو کہ مجھے کنویں میں ڈالا تھا، آج تو میں کرسی پر ہوں، تم میرے سامنے ہو، آج پتا چل گیا کہ نحنو کا الفاظ کا استعمال کرنا کتنا خسارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان چار الفاظ سے ہمیشہ کے لیے بچائے۔ یہاں یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ آیت پوری ہو گئی، آکے کہتی یا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یوسف اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کر دے۔ یہاں سے اس آیت سے اتنے مواد جمع ہوتے ہیں کہ ٹائم تمہارا پورا ہو جائے گا، افطاری آ جائے گی۔ اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ سمٹ لو جلدی سے۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ کیوں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ کہا کہ یوسف اپنے بھائیوں کو نہ کہنا؟ یہ کیوں کہا؟ یہاں ایک جملے پر غور کرو۔ یوسف علیہ السلام راحیل سے تھے اور بنیامین بھی راحیل عورت سے تھے، اور یہ دوسرے جو تھے وہ دوسری عورتوں سے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام بڑے اچھے اخلاق والے تھے، حلم والے، صبر والے، تقوی والے، خوبصورتی میں بھی اعلیٰ تھے، اخلاق میں اعلیٰ تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی۔ تو دوسرے بھائی دیکھتے تھے کہ یوسف اور بنیامین تو بعد میں آئے ہیں، اور دیکھو نا باپ نے ان سے محبت شروع کر دی، اور باپ تو ہماری خبر نہیں لیتا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، یوسف کا تو سیدھا دوڑا کرنا پڑے گا، بن دوڑے کے تو کام نہیں چلے گا، تو کچھ تو کرو۔ یعقوب علیہ السلام اپنی فراست نبوت سے سمجھ گئے تھے کہ میرے بیٹے یوسف کو جو اللہ نے خواب دکھایا ہے وہ معمولی خواب نہیں ہے، یہ خواب آگے جا کر کے بہت بڑا خواب بننے والا ہے۔ اس لیے پتا تھا کہ دوسرے بھائی یوسف کے بارے میں حسد پیدا کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے، ایذا دیں گے۔ یہ نے پہلے سے آگاہ کر دیا یعقوب علیہ السلام نے بیٹے یوسف کو کہ اس خواب کو بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بیان کر دے اور اس خواب کو سن کر کے اس کی تعبیر کو سمجھ کر کے تیرے بھائی تیری دشمنی پر اتر آوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی نعمت مل جاوے تو اس نعمت کا اظہار سب کے سامنے مت کرو، کیا معلوم کہ وہ نعمت کے استحضار اور بیان کر دینے کے بعد جس کے سامنے بیان کی ہے اس کے دل میں آپ کے بارے میں حسد پیدا کرنا شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ جب حسد شروع ہو جائے گی تو دشمنی پیدا ہو جائے گی، اور جب دشمنی پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ توڑی ہو جائے گی۔ پہلے سے اللہ سبق دے رہے کہ جب نعمت مل گئی تم کو، اس نعمت کو چھپاؤ، اور نعمت کو چھپاتے رہو اور اللہ سے کہتے رہو اللہ تو نے دی ہے، اس نعمت پہ میں راضی ہوں۔ یہاں تک کہ بیوی کو بھی مت بتاؤ، اولاد کو بھی مت بتاؤ، رشتہ داروں کو بھی مت بتاؤ، ایک دم قریبی دوستوں کو بھی مت بتاؤ۔ کیا معلوم کہ ہماری اس نعمت کو سن کر کے اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے۔ اس حسد سے بچنے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے یوسف بیٹے سے کہہ دیا کہ اپنا خواب بیان مت کرنا۔ اب گھر میں دیکھتے ہیں سوکنیں ہوتی ہے، معاملہ آگے پیچھے کوئی اچھی ہوتی ہے، کوئی تھوڑی بیچاری ادنا، کسی کا دماغ اعلیٰ ہوتا ہے تو کسی کا ادنا، تو کیا ہوتا ہے؟ حسد شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کیا میاں بیوی نے انبڑ ہو جاتی ہے، میاں سمجھتا ہے کہ میں نے تو عورت کو کھلی بات کہہ دی، نے پوری مکمل سمجھا دی، اور بیوی سمجھتی ہے کہ اس نے کیا کہا، جلدی غصے میں آیا، جو بات کہہ دی مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی۔
پھر یہاں سے حسد بھی شروع ہو جاتی ہے اور آپس میں اندن بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں دو بات ایک ساتھ، جب بات کرو تو پوری بات کرو کہ سمجھ میں آ جائے سامنے والے کو، اور جب نعمت کا استحضار کرو تو ایسے شخص کے سامنے کرو کہ وہ کے دل میں تمہارے بارے میں حسد پیدا نہ ہو۔ اب یہاں خواب ہے تو خواب دیکھنا تین چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو شیطان کی طرف سے خواب دیکھتے ہیں رات کو کہ ڈراؤنی خوابیں آتے ہیں کہ بس ادھر سے ادھر لڑکتا ہوں، سمندر میں گرتا ہوں، امام صاحب آسمان پہ جاتا ہوں اچانک زمین پہ گر جاتا ہوں، ایسے خواب، یہ سب شیطانی خواب ہے۔ اور دوسرا خواب ہے نفسانی خواب۔ انسان صبح سے شام تک وہ سوچتا رہتا ہے، دماغ کے اندر وچارتا ہے، تو جب وہ رات کو سوچتا ہے تو وہ سوچے اس کے دماغ میں ریسرچ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دماغ دل پر اثر کرتا ہے تو پھر وہ سوچے وہ خواب کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا خواب ہے سچا خواب۔ اور سچا خواب جو ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب میں سے 40ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ جیسے انبیاء کا خواب سچا ہے، ویسے کسی امتی کو اگر کوئی صحیح بالکل خواب آ رہا ہے وہ بھی سچا ہے، لیکن خواب کو بیان فوراً نہیں کرنا چاہیے۔ خواب کو اس وقت تک بیان نہ کرو جب تک جس کے سامنے تم بیان کر رہے ہو وہ خواب کی راز چھپائے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ تم خواب بیان کر دو، وہ خواب کی تعبیر اچھی نکلتی ہو اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ اس کو تو ایسا خواب آیا تھا۔ اس لیے جب خواب آوے تو لگاتار 3 دن تک دیکھے کہ لگاتار ایک خواب 3 دن تک آ رہا ہے، اور خواب اچھے اس وقت آتے جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ خواب کے اچھے ہونے اور سچ ہونے کی نشانی ہے۔ بعض مرتبہ انسان خواب دیکھ لیتا ہے اور خواب اچھا بھی ہوتا ہے، اور کسی ایسے انسان کو پوچھ لیتا ہے جو خواب کا خواب ہی نہیں جانتا ہے، تو پھر خواب نہ جاننے کے بعد جب اس کی تعبیر غلط ہوتی ہے تو جس نے خواب دیکھا ہے اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ایسا اچانک، خواب اچھا ہے اس کی تعبیر غلط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر عطا فرمائی، اور اس امت کے علماء کو بھی خوابوں کی تعبیر عطا فرمائی، اور اس امت کے خوابوں کے سب سے بڑے امام علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اللہ نے اتنا خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا کہ 800 صفحات کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں صرف خواب کی تعبیر ہے، جس کا نام ہے التعبیر الرؤیا۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں آگ دیکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا تو خوش ہوگا۔ دوسرا انسان آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا رات کو اور آگ دیکھی۔ حضرت نے فرمایا تجھ پر مصیبت آئے گی۔ تو ان کے پاس ایک شاگرد تھا، اس نے کہا حضرت خواب دونوں نے ایک دیکھے اور الگ الگ انسان ہے، لیکن خواب تو ایک دیکھے، تعبیر آپ نے الگ بتائی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت نے فرمایا جو پہلا آیا تھا اس نے خواب آگ جو دیکھی تھی وہ ٹھنڈی میں دیکھی تھی، اور ٹھنڈی میں آگ دیکھنا انسان کو راحت پہنچاتا ہے، اور دوسرے نے جو آگ دیکھی ہے وہ گرمی میں دیکھی تھی، اور گرمی کے اندر گرمی کے موسم میں کوئی آگ کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، مصیبت ہوتی ہے، تو اب اس کے اوپر مصیبت آئے گی۔ خواب ایک ہے، تعبیر الگ جا رہی ہے۔ کبھی کبھار خواب ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ایک ہی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن خوابوں کی تعبیر بدل جایا کرتی ہے اور ہمیں علم تک بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے خواب اس ہی کو بتایا جاوے جو اس خواب کے راز کو اپنے پاس چھپائے رکھے۔ سچے خواب کی تعبیر اور کہانی کیا ہوئی؟ یوسف علیہ السلام نے خواب تو دیکھ لیا، لیکن یہ خواب کب سچ کر ہوا؟ کتنا ٹائم لگا اس خواب کے پورا ہونے میں؟ کتنا ٹائم لگا کہ کنویں میں جانا پڑا، مصر کے بازار میں غلام کی شکل میں بکنا پڑا، محل کے اندر غلام بن کر کے رہنا پڑا، آزمائش میں سے گزرنا پڑا، پھر جیل کاٹنی پڑی، پھر وہ وقت آیا کہ 40 سال کے بعد جو خواب 12 سال کی عمر میں دیکھا تھا اس کی تعبیر ابھی پوری ہو رہی ہے کہ بیٹے جو تم نے خواب دیکھا ہے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ وہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام کو 40 سال کے بعد
ایک روایت میں 30 سال کے بعد اور تیسری روایت میں 80 سال کے بعد اس کی تعبیر مل رہی ہے، تو خواب فوراً دیکھ لے، فوراً تعبیر مل جائے، یہ مشکل ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد انتظار کرے کہ اگر مجھے خواب دیکھنے کے بعد اگر مجھے سچی خبریں ملتی ہیں، میرے ساتھ اچھے اچھے معاملات پیش ہو رہے ہیں، تو انسان اندازہ لگاوے کہ میرے وہ خواب دیکھنے کی نشانی ہے کہ اللہ میرے حالات ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب یہاں تو حسد کی بات آئی تھی کہ حسد کے شر سے بچنے کے لیے نعمت کا چھپانا بہتر ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کر لی، اور نصیحت کرنے کی وجہ سے کہہ دیا کہ بھائیوں کو مت بتانا، اور جب بتا دیا ہی نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بھائی یوسف نے کیا خواب دیکھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ نعمت ملی اور اس نعمت کے اندر کتنے ابواب ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت ڈانٹ ڈپٹ سے نہ کرے بلکہ محبت اور پیار سے کرے۔ آگے بڑھ کے کہتا ہوں، جب تمہاری اولاد کو کوئی نعمت ملنے والی ہو تو اس نعمت کا اظہار بھی کسی سے نہ کرے۔ تیسری چیز ہے، کسی انسان سے تمہیں شر پہنچنے والا ہو تو اس وقت اس انسان کی نشاندہی کر دینا ضروری ہے۔ مثال ہی سمجھے کہ آپ کی بیٹی کی یا بیٹے کو جاب ملنے والی ہے اور اعلیٰ پوسٹ پر جا رہا ہے آپ کی اولاد، تو یقینی بات ہے جب معاشرے میں یہ بات پھیلے گی تو کسی نہ کسی کے دل میں تو حسد ضرور پیدا ہوگا۔ تو باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو اولاد کو بٹھا کر کہہ دے، اگر تو اعلیٰ نمبرات پر جا رہے ہو، اعلیٰ جاب مل رہی ہے، تو اب اس نعمت کا اظہار ہر ایک کے سامنے مت کرنا بلکہ چھپانا۔ اگر نہیں چھپاؤ گے تو تمہارے بارے میں لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوگا، پھر تم کو نیچا گرانے کی کوشش ہوگی۔ دوسری چیز یہاں بتائی، کسی انسان سے شر پہنچ رہا ہے ہماری اولاد کو یا کسی کو بھی، تو اس انسان کی نشاندہی کر دینا ضروری ہے کہ بیٹے دیکھو ہمیں ان سے شر پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، اور ان کے شر سے وجہ سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، تو بہتر ہے کہ ان کے پاس نہ جاویں، ان کے پاس نہ رہے، ان کے پاس صحبت اختیار نہ کرے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے واقعات بیان کر کے امت کو کتنی رہبری کر رہے ہیں کہ قرآن سے ہر چیز کو سبق حاصل کرو۔ جب اولاد کو آپ کہہ دو گے تو اولاد کو کہنے کے بعد دل میں وسوسہ رہے گا اولاد کے دل میں کہ میرے باپ نے ان لوگوں کے بارے میں میرے دل میں کیوں ایسا کہہ دیا کہ ان سے پاس نہ جانا۔ لیکن اب بات مکمل نہیں ہوئی، بات پوری کرنا نا۔ یعقوب علیہ السلام نے بات پوری کر دی ہے، کیا کہہ دیا کہ بھائیوں کو مت بتانا۔ اب کیوں نہ بتاؤ تو باپ نے وضاحت کر دی، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے۔ یہ نقصان ہے کہ بتاؤں گے تو سازش آ جائے گی، کوئی خطرے کی نشانی آ جائے گی، نقصان پہنچے گا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے تم اپنے بھائی کو خواب مت بتانا۔ تو اولاد سے کہو یہ نقصان ہے، ہمیں ان سے اس وجہ سے تکلیف پہنچنے والی ہے یا اس انسان سے شر پہنچنے والا ہے، اس شر سے بچنے کے لیے ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ ان کے پاس رہنا مت، بیٹھنا مت، چلنا مت۔ لیکن تھوڑی بدگمانی تو پیدا ہوگی نا، اگر کوئی مجھے نصیحت ایسی کرے گا تو میرے دل میں تو بدگمانی انسان کے بارے میں آ جائے گی۔ تو اس بدگمانی سے بھی قرآن نے بچا دیا کہ انسان کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی بھی پیدا نہ ہو۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے پھر کہا بیٹے یوسف میں بھائیوں کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ تم ان سے حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، بلکہ میں صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے بیٹے یوسف تیرا بھائی تمہارے بھائی دشمن نہیں ہے بلکہ شیطان دشمن ہے۔ تیرے بھائیوں کے دلوں میں وساوس حسد جو ڈالے گا وہ شیطان ڈالے گا۔ میں تم کو بھائیوں سے دشمنی کرنا نہیں سکھاتا بلکہ میں تم کو دشمنی کرنا سکھاتا ہوں، وہ شیطان سے کروانا سکھاتا ہوں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم جب کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو
فوراً اس بات کو دل میں لاوے کہ شیطان نے میرے دل میں اس انسان کے بارے میں حسد پیدا کی۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کی بیماری سے پناہ مانگو، اور ایسی پناہ مانگو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد کی وجہ سے تمہاری نیکیاں ایسی ختم کر لیا جائے جیسے کہ استورے کے ذریعے سے، بلیڈ کے ذریعے سے سر کے بال ختم کر دیے جائے۔ اتنی سخت بیماری۔ حسد کی آگ میں نہ جلو، کبھی افسوس نہ ملو، اے ظالم ہنارا جہنم کی آگ میں مت جلو۔ ایک شاعر نے شعر کہا کہ اتنی بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری سے بچنے کے لیے حدیث میں دعا ہے۔ دیکھو دعا شارٹ بتا رہا ہوں، تمہارے دل میں کسی کے بارے میں حسد پیدا ہو تو تم کو کیا کرنے کا؟ اس کے بارے میں دعا کرنے، 2 رکعت پڑھو اور دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اب شیطان دل سے نفس کہے گا دشمنی رکھتا ہے، اور اس کے لیے دعا، اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اس کے لیے دعا کرو، تمہاری اس دعا کی برکت سے تمہارے دل میں اس انسان کی محبت آ جائے گی، اور اس انسان کے دل میں تمہاری بھی محبت آ جائے گی۔ تو تم کو حسد سے بچنے کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ مجھے حسد کی بیماری سے بچا دے۔ ساتھ ساتھ میں حسد کا جو انجام ہے وہ تو بہت سخت ہے، اور بات جو ہم سمجھانی ہے وہ پوری سمجھانی ہے۔ جب بات پوری سمجھاؤں گے تو حسد سے بچ سکوں۔ حسد کتنا بڑا گناہ ہے۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک نوکر تھا ایاز، بہت اچھا اور نیک تھا۔ وہ جب بادشاہ کے محل میں آیا تو ایک کونے میں اس نے ایک الماری بنائی اور وہ تالا لگا دیا، لیکن صبح شام اس کو دیکھتا رہتا تھا۔ تو دوسرے جو بادشاہ کے چیلے تھے ان کو ایاز پر حسد ہوتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، روزانہ کھڑکی بند کرتا ہے، کھولتا ہے، شاید لگتا ہے ایاز نے بادشاہ محمود غزنوی کے محل میں سے کوئی ہیرا چرا کے اندر چھپا دیا۔ تو اس نے جا کر کے بادشاہ کو شکایت کی، بادشاہ صاحب وہ ایاز ہے نا، ایاز تمہارا بہت پیارا، اس نے کیا کیا ہے بتاؤ؟ ایک الماری بنائی ہے اور تالا بھی لگاتا ہے اور صبح شام دیکھتا ہے، ہمیں شک ہے اس پر کہ اس نے ہیرا چھپایا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو بلاتے، سب مجمع بھرا تھا، ایاز کو بلایا۔ ایاز کو بلایا تو ایاز کے سامنے کہا کہ تم کھڑکی رکھتے ہو، الماری ہے تمہاری؟ کہا کہ ہاں ہے۔ تالا لگاتے ہو؟ کہ ہاں تالا بھی لگاتا ہوں۔ کہ رات دن صبح شام دیکھتے ہو؟ کہا دیکھتا بھی ہو۔ تو کہا چابی کہاں ہے؟ کہ لاؤ چابی۔ تو چابی دی اور دوسرے کو کہا کہ جاؤ جا کر کے جو چیزیں اندر ہو سب لے کر کے آؤ۔ تو جایا تو اندر سے ایک جوتا ٹوٹا ہوا چپل ملا، ایک کرتا ملا اور ایک تہبند ملا، تینوں چیزیں پرانی، وہ تو لے کر کے آیا۔ تو جو حسد کرنے والے تھے سب ڈھیلے ڈھپ ہو گئے کہ ہیرے کیا ملے، کچھ ملا ہی نہیں، یہ تو سب ایسا ملا جو پہننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ بادشاہ نے دیکھ کر کے چونک گیا، ایاز یہ 3 چیزیں ہیں تمہاری الماری میں، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیزیں تو نہیں ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ 3 چیزیں ہیں بس میرے پاس، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو ایاز اس میں کوئی کمال کی چیز تو دکھائی نہیں دے رہی، جوتے میں کوئی کمال نہیں، کپڑے میں کوئی کمال نہیں، تہبند میں کوئی کمال نہیں، تو تم چھپاتے کیوں ہو؟ الماری میں کیوں تالا لگا دیا ہے؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، بات بلکہ یوں ہے، جس وقت آپ کا غلام بن کر کے میں فقیری سے نکل کر کے آپ کے دربار میں پہنچ رہا تھا، اس وقت یہ ٹوٹا ہوا چپل میرے پاس تھا، یہ کرتا بھی میرے پاس تھا، یہ تہبند بھی میرے پاس تھی۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے فقیری کی حالت میں دی تھی۔ بادشاہ محمود صاحب، جب میں بادشاہ بن آپ کے دربار میں آیا اور آپ کا مقرب بندوں میں آپ کا نام، میرا نام آیا، تو ان 3 چیزوں کو میں نے الماری میں چھپا کے رکھا ہے۔ میں صبح شام اس کو دیکھتا ہوں اور میں اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں فقیر تھا، میرے پاس جوتا ٹوٹا ہوا چپل تھا، کپڑا اور تہبند تھا، میری اوقات نہیں تھی کہ محمود نیک بادشاہ کی خدمت کروں۔ یہ میری اوقات کیا تھی، اور تو نے مجھے اوقات سے بڑھ کر کے بادشاہ کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ بادشاہ سلامت، میں صبح شام اس الماری میں ہیرے کو نہیں دیکھتا، میں اپنے صبح شام کی زندگی کی اوقات کو دیکھتا ہوں کہ میرا رب جب چاہتا ہے تو فقیرے سے اٹھا کر شاہی کے محل پہ بٹھا دیا کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت، میرا بس اتنا ہی ہے، کچھ نہیں ہے۔
پھر تو کیا ہی کہنا تھا، ایاز اتنا مقرب ہو گئے، اتنا مقرب ہو گئے کہ جو حسد کرنے والے تھے وہ سب رفو چکر ہو گئے کہ یہاں پاپڑ نہیں ملیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر کم حسد ہوا، اتنا حسد ہوا کہ حاسدین نے ٹولہ جمع کر کہا ان پر زنا کی تہمت لگائی جائے، اور ایک عورت کو پیسے میں ورگلایا اور کہا کہ امام صاحب جب اس راستے سے گزرے تو تم پردے کی حالت میں چلی جانا اور کہنا کہ میرا باپ اندر ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے، میں بات سمجھ نہیں پاتی، آپ آ جاؤ وصیت سمجھ لو، مجھے سمجھا دینا۔ امام صاحب اس عورت کی بات جو پردے کی حالت میں تھی سمجھ گئے اور اندر گئے۔ جب اندر گئے تو اس عورت نے دروازہ بند کر دیا اور جو حاضر تھے سب باہر کھڑے۔ تھوڑی دیر امام صاحب نے دروازہ کھول کے باہر آ گئے تو وہ حاسدین نے چلانا شروع کیا کہ امام صاحب تنہائی کے اندر ایک عورت کے پاس سے نکلے ہیں، کچھ امام صاحب نے کیا ہے، زنا کی تہمت لگائی، پولیس والوں کو بلا کر امام صاحب کے حوالے کر دیا۔ امام صاحب جیل میں چلے گئے، عورت کو بھی جیل میں کر دیا، اور امام صاحب رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت میں شامل ہو گئے۔ عورت کو شرمندگی ہوئی کہ اتنے پاک انسان کے اوپر میں نے تہمت لگائی پیسوں کی لالچ میں، تو اس نے شرمندگی سے امام صاحب سے کہا امام صاحب ایک پروپیگنڈا تھا، حاسدین نے آپ کے بارے میں کیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنی غلطی پہ اقرار کرتی ہوں، اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ امام صاحب نے کہا کہ اب تو کیا معاملہ ہوگا، اب تو قید میں ہے، صبح سنوائی ہونے والی ہے، عدالت چلے گی تو جرم ثابت ہو جائے گا۔ امام صاحب کو اللہ نے عقلی فراست عطا فرمائی، انہوں نے کہا یہ جو باڈی گارڈ ہے اس کو پھسلا کر کے کہ مجھے کام کے لیے جانا ہے، اور پھسلا کر کے رو دھو کر کے جھوٹے بھی آنسو نکال کر کے بھاگ جا اور سیدھی میرے گھر جا، میری بیوی کو کہنا کہ یہ برقع اوڑھ اور سیدھی جیل میں چلی جا اور تو وہاں رہنا، پھر گھر چلی جا۔ تو جا کر کے یہ ہیلا کیا اور سیدھی وہ عورت گئی امام صاحب کے گھر پہ، ان کی عورت کو کہا کہ معاملہ یہ ہے، برقعے سے پورے پردے کے اندر امام صاحب کی اہلیہ آئی اور جیل کے اندر چلی گئی، لیکن وہ دربار تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ تو وہ عورت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عدالت چلی، صبح میں جب عدالت چلی تو پیشی ہوئی امام صاحب اور اس عورت کی، تو امام صاحب پر الزام لگا کہ آپ نے عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو، آپ مجھ پر کیا تہمت لگا رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی جج صاحب؟ تو تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب نے کہا ٹھہر جائیے جج صاحب، ان کا خسر سامنے کھڑا تھا، اس کو بلا کر کہا پردہ اٹھا کر دیکھو کہ حقیقت کیا ہے۔ جب پردہ اٹھا کر دیکھا تو یہ تو بیٹی تھی، امام صاحب کی اہلیہ تھی، امام صاحب کی اہلیہ محترمہ تھی، عورت تھی۔ تو زور سے خسر نے کہا جج صاحب یہ تو میری بیٹی ہے، چند مہینے پہلے امام صاحب کا نکاح کروا دیا ہے، یہ میری بیٹی ہے، آپ میری بیٹی پر الزام لگا رہے ہو۔ امام صاحب کچھ نہ کہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی لاٹھی حاسدوں پر ایسی پڑی کہ جتنے یہ انتظار میں تھے کہ امام صاحب کو ہتکڑیاں لگے، اللہ رب العزت نے وہ معاملہ دکھایا کہ وہ بازار جہاں امام صاحب کو بیڑیاں لگانے کے لیے حاسدوں نے جنب غفیر جمع کیا تھا، حاسدوں کی بیڑیاں لگی اور امام صاحب کو اللہ نے جیل سے عزت کے ساتھ رہائی عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں حسد کرو گے تو انجام تمہارے سر پہ آ کے رہے گا، اس لیے حسد سے ہمیشہ بچو، اس لیے کہ یہ بیماری ایسی ہے جب جڑ پکڑ لیتی ہے تو چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس مختصر آیات سے یہ بات سمجھا دے کہ یوسف علیہ السلام کو جو نصیحت کی تھی ان نصیحتوں پر ہمیں اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں کرتوت کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، ہم تو اللہ تیری نعمت بارش کی طرح استعمال کر رہے ہیں، ہماری اوقات تو یہ نہیں تھی کہ ہمیں چھت کے نیچے بٹھا کے کھلاتا، چاہے اللہ بستروں پہ بٹھا کے کھلاتا، ہمیں مسجدوں میں نماز پڑھواتا، ہم تو بن اوقات والے لوگ ہیں۔ اے اللہ یہ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے کہ ہماری اوقات سے آگے بڑھ کر کے آپ کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔
اے اللہ جتنے قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے سبیل پیدا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دل کے دکھڑے کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اپنے غم کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اپنے سر کے اوپر قرضوں کا بوجھ لیے پھر رہے ہیں، اللہ جماعت کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، اللہ ان کے ان سارے قرضوں کو اپنے غیبی خزانے سے پوری فرما۔ اے اللہ ان کے اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، دیندار بنا، عفیف بنا، پاک دامن بنا، قیامت کے میدان میں ہمارے اولاد کو ہمارے سامنے خوشنودی کے ساتھ کھڑے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیکی تقوی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اے اللہ یعقوب بھی نبی ہے، یوسف بھی نبی ہے، یوسف اور یعقوب کے ساتھ آپ کی خصوصی مدد چل دیا کرتی تھی۔ اے اللہ ہم 1400 صدی کے مسلمان ہیں، پیارے محبوب کے پیارے امتی ہیں، اے اللہ دامن اٹھائے بیٹھے ہیں، کوئی نبی نظر نہیں آتا، کوئی ابو بکر عمر صدیق نظر نہیں آتا، اللہ جائے تو کس سے کے پاس جائے، بھیک مانگے تو کس سے پاس مانگے۔ اللہ ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ نے جو خصوصی مدد فرمائی تھی، اس امت کے ساتھ یہ خصوصی مدد عطا فرما دیجئے۔ اللہ گرمی کی شدت سے بچا دیجئے، رحمت کی بارش عطا فرما دیجئے۔ اللہ یہ ہاتھ یہ زبان اس بات کے سوال کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کے طالب بنے۔ اللہ ہم تو جانوروں کی طفیل کہتے ہیں، وہ بھی تو تیری مخلوق ہے، جنگل میں رہ رہے ہیں، اللہ ان جانوروں کی طفیل اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دے، امت رمضان میں ٹھنڈک عطا فرما دے، ٹھنڈک عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دل کے اوپر بھی اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دے، آپ کے رحمت کی بارش عطا فرما دے، ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے اب تک بھی رشتے نہیں ہوئے ہیں، اللہ ان کی قسمت میں نورانی اور پاکیزہ رشتے عطا فرما، پاکیزہ رشتے عطا فرما، ان کے ماں باپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ وہ ماں تو ماں ہوتی ہیں، جب جس کا بچہ یا بچی جوان ہو جایا کرتی ہے، جب رشتہ مقدر کا نہیں ملتا ہے تو اللہ وہ ماں چادر میں سر ڈال کے رویا کرتی ہے کہ میری بچی کو قسمت پھوٹ گئی، میری اولاد کی قسمت پھوٹ گئی۔ اے الہ العالمین ماں کے دل کو آپ جانتے ہیں، باپ کے دل کو آپ جانتے ہیں، اللہ ان اولادوں کی صحیح رشتوں کا انتظام اپنے غیبی خزانے سے فرما دیجئے، ان کو صحیح اور نیک اولاد عطا فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دیجئے، جو بے اولاد ہے ان کو صالح اولاد عطا فرما دیجئے، ہماری دعا کو قبول فرما دیجئے، اس مجمع کو روزانہ تیرے کلام سے ربط عطا فرما دیجئے، کلام سے تعلق عطا فرما دیجئے، اور مسیح تار کو محض اپنے فضل و کرم سے